السلام علیکم ناظرین۔ 14 سے 20 اپریل 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس ہفتے آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہی رہے گی، اس لیے اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس دوران باقاعدگی سے مراقبہ کی مشق کریں اور باسی کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے سازگار نتائج لائے گا۔ اگرچہ پورے ہفتے میں نقدی کی مسلسل آمد و اخراج رہے گی، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہفتے کے آخر میں بہت زیادہ رقم خرچ کر دی ہے۔ اس لیے ہر موقع کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے مالی طور پر مضبوط بننے کی کوشش جاری رکھیں۔ اس ہفتے آپ کا قریبی دوست یا خاندانی رکن آپ کے خراب رویے کی وجہ سے آپ سے تعلق توڑ سکتا ہے۔ اس کا براہ راست اثر آپ کی خاندانی زندگی پر پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے حالات ابھریں تو اپنے رویے میں لچک پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ کسی قسم کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر سے براہ راست بات کرنے اور تمام جوابات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ ان کے برتاؤ اور وہ کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کافی حد تک مطمئن محسوس کریں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ الفاظ کو احتیاط سے ادا کریں۔ برج ثور، آپ کے گھر میں آپ کی شریک حیات کی خراب صحت آپ کے تناؤ اور پریشانی کی بڑی وجہ ہوگی۔ آپ کا ذہن مشغول رہے گا اور آپ اپنے کام کی جگہ سے جلدی چھٹی لے کر گھر جانے کے لیے بے چین دکھائی دے سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوچے سمجھے بغیر اپنا پیسہ اڑا رہے تھے، انہیں اس ہفتے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت کے دوران آپ زندگی میں پیسے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اخراجات پر نظر رکھتے ہوئے ایک ذمہ دار شخص کی طرح کام کریں۔ اس ہفتے آپ کی خاندانی زندگی زیادہ سازگار رہنے کا امکان ہے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن مثبت نتائج کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس سے آپ کے خاندان کے افراد کو ذہنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور اس طرح سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چاروں طرف خوشیاں ہوں گی۔ اس ہفتے کام پر آپ کی کچھ تاریخ کی وجہ سے آپ کو اعلیٰ افسران اور باس کے غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اس کام میں کچھ غلط کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو ان کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں پوری لگن کے ساتھ ہر کام کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا آپ کے لیے دستیاب واحد آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے سیکھنے والوں کو اپنی خاندانی زندگی میں جاری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ کے ذہن میں میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، جسے آپ پوری کر لیں گے، لیکن اس دوران آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی خواہشات آپ کو طویل مدتی ذیابیطس یا وزن بڑھنے کے مسائل دے سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اس لیے آپ مستقبل کے لیے اپنی رقم ذخیرہ کرنے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ہر قسم کی سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے آپ گھریلو کاموں میں دلچسپی لے کر گھر کی دوسری خواتین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خاندان میں عزت و تکریم کے اصول کے ساتھ ساتھ دوسرے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے آپ میں صبر و تحمل کی کمی رہے گی، جس کی وجہ سے کام کی جگہ پر دوسروں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت آپ پرجوش رہیں گے۔ اس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کو اپنے خلاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سینئر افسران بھی آپ کے رویے سے کچھ ناخوش دکھائی دیں گے۔ مراقبہ ایک بہترین دوا ہے جو آپ کی منطقی صلاحیت کو حیرت انگیز طور پر بڑھا سکتی ہے۔ چونکہ اس ہفتے آپ کے پاس کافی وقت ہے، اس لیے صبح و شام مراقبہ کریں۔ برج سرطان، اس ہفتے آپ کو ذہنی سکون کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے زندگی میں کچھ خلفشار پیدا ہوگا۔ اس صورتحال میں اپنے آپ کو مزید پریشان کرنے کے بجائے دینی اور فلاحی کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔
کیونکہ اس سے نہ صرف معاشرے میں آپ کا رتبہ بڑھے گا بلکہ آپ خود کو ذہنی تناؤ سے بھی کافی حد تک دور رکھ سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اچھے منافع کی امید ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے منافع کا بڑا حصہ جمع کر سکیں گے۔ آپ اس اضافی رقم کو کسی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ یا زمینی جائیداد میں لگا کر بھی اپنا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ وہ مقامی یا طلباء جو گھر سے دور رہتے ہیں اس ہفتے بہت تنہا محسوس کریں گے۔ اس دوران آپ خود کو انتہائی تنہا محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ ان کے سینے کے گرد ایک عجیب سا جکڑن محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس ہفتے اپنی تنہائی کو خود پر قابو میں نہ آنے دیں، اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو باہر نکلیں اور کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی پسند کا کام مل سکتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے کام کو جلد بازی میں نہ کریں اور پوری تندہی سے کام کریں، تب بھی آپ اپنے کام کی جگہ پر ترقیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ برج اسد، اس ہفتے زیادہ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز اور آپ کے متوازن معمولات کا اثر اس ہفتے آپ کی صحت پر مثبت اثر ڈالے گا۔ اس سے آپ کو اپنے موٹاپے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس ہفتے آپ کے دوست اور کچھ قریبی رشتہ دار ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر آپ کو ہر طرح کی مالی مشکلات سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ ان کی مدد سے آپ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی قرض کی ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے خاندان کے بچے آپ کے یا کسی تیسرے یا بیرونی فرد کے سامنے بے عزتی کرتے یا غیر مہذب سلوک کرتے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو دوسروں کے سامنے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم بچوں کو سزا دینے کے بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا اس وقت آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر دوسرے آپ کے مثبت رویوں کو دیکھیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کم محنت میں بڑی کامیابی ملے گی اور دوسروں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو پورے دل سے لطف اندوز کریں۔ برج سنبلہ، اس ہفتے زیادہ تر بزرگوں کو اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، بصورت دیگر وہ جوڑوں کے درد، کمر درد وغیرہ جیسے مسائل میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، جس پر انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی رقم کما سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے آپ کو صحیح حکمت عملی بنانے اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح اور جشن منا کر اپنی خوشی منائیں گے، لیکن اس دوران شراب پینا اور نشے کی حالت میں گھر آنا آپ کے گھر والوں کو پریشان کر سکتا ہے، لہذا اتنا مزہ کر کے گھر میں اپنا امیج خراب نہ ہونے دیں اور کوئی ایسا کام کرنے سے گریز کریں جس سے گھر والوں میں شرمندگی ہو۔ اس ہفتے آپ کام کی جگہ پر اپنے تمام سابقہ تنازعات کو حل کر کے اپنے اعلیٰ افسران اور ماتحتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کی امیج کو فائدہ پہنچے گا بلکہ آپ ایسا کرنے سے اپنے پروموشن یا انکریمنٹ کے امکانات کو بھی بڑھا سکیں گے۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کو مشکلات میں بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے اخراجات اور آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح بجٹ پلان بنانے کی ضرورت ہے، لہذا آپ کو اپنے اخراجات کو شروع سے ہی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ آپ اپنے بزرگوں، والدین وغیرہ سے بھی اس بارے میں مشورہ لے سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کی شادی ہوئی ہے تو انہیں اس ہفتے کسی نئے رکن کی خبر مل سکتی ہے، اس سے ان کے خاندان میں مثبت آئے گی اور بزرگوں کو خوش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ارد گرد جوش و خروش کے ساتھ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کسی جاننے والے یا کسی رشتہ دار کے ساتھ شراکت میں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس ساری صورتحال کے بارے میں اپنے اندرونی احساسات کو ضرور سن لیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان کی تجاویز کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے ہوں، لیکن اس دوران وہ آپ کو کاروبار میں منافع بخش توسیع کے لیے کچھ اہم تجاویز دے سکتے ہیں۔ موسیقی سننا یا رقص کرنا تناؤ کو دور کرنے کا ایک اچھا علاج ہے۔
ایسی صورتحال میں اس ہفتے اچھی موسیقی سننا آپ کے پورے ہفتے کے تناؤ کو دور کر سکتا ہے۔ برج اکرب، اس ہفتے منفی سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ زیادہ سے زیادہ تر و تازہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا آرام دیں۔ آپ نہ صرف اچھی اور تخلیقی سوچ کر سکیں گے بلکہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی۔ اس سے آپ بہت سے فیصلے کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ پیسہ بچانے کی جو بھی کوشش کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کی وجہ سے آپ تھوڑا بے چین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ منفی حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ اگر آپ طویل عرصے سے اپنے قریبی رشتہ دار سے ملنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس ہفتے کے دوران بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کی جگہ پر جانے کا موقع مل سکتا ہے یا وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ مزیدار کھانے کا لطف اٹھائیں گے۔ اس ہفتے کی کیریئر کی پیشن گوئی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس برج سے جڑے رہنے والے کو مثبت نتائج حاصل ہوں گے، لہذا اس عرصے کے دوران ان سے مختلف شعبوں سے اچھی کمائی کی بھی توقع ہے۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں بہتری لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو غذائیت سے بھرپور خوراک اور سبز پتوں والی سبزیاں کھانا چاہیے۔ اس ہفتے مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو رفتار برقرار رکھنے کے لیے کم محنت کے بعد بھی اچھا منافع ملے گا، کیونکہ اس دوران سیاروں کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آپ کے غیر متوقع اخراجات بہت کم رہیں گے، جس سے آپ کو اپنی دولت کو کافی حد تک ذخیرہ کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے آپ کو کسی پرانے گھریلو کام کو ملتوی کرنے کے بجائے مکمل کرنے کے لیے خود کوششیں کرنی ہوں گی، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے گھر والے اس ہفتے کے آخر میں آپ سے اس کام کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسی حالت میں اگر وہ کام مکمل نہ ہوا تو آپ کو ان سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ تھوڑی سستی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہر کام کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بھی بے چین ہوں گے۔ آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ برج جدی، اس برج کے بزرگ افراد کو اس پورے ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صبح و شام پارک جائیں، تقریباً 30 منٹ چہل قدمی کریں اور دھول بھری جگہوں پر جانے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی رقم کما سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے آپ کو صحیح حکمت عملی بنانے اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اکثر اپنی استطاعت سے زیادہ وعدے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خود کو گہری پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بصورت دیگر آپ اپنی اسناد بھی کھو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کام کا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے اندر توانائی کی کمی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کام کو جوش و خروش سے انجام دینے میں ناکام رہیں گے۔ اس کا منفی اثر آپ کے ساتھیوں کو بھی پریشان کرے گا اور خدشہ ہے کہ آپ کی طبیعت ان کی کارکردگی اور رفتار کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ برج دلو، اس ہفتے آپ کو صحت کے حوالے سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے باقاعدگی سے ورزش کریں اور اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ صحت کے لیے آپ کی مناسب روٹین آپ کی ماضی کی بہت سی پریشانیوں پر قابو پا سکتی ہیں۔ مالی اور مالیاتی فائدے کے لحاظ سے یہ ہفتہ معمول سے بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کے برج کے مقامی افراد کو اپنے شریک حیات کے خاندان یا بائی جداد سے اچانک پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس عرصے کے دوران بہت سے مواقع کا صحیح استعمال کریں۔ اپنی فضول کوششوں کو دوسروں کی کوششوں سے ہٹانا اس ہفتے آپ کے خاندان کے کچھ افراد سے جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی عادات میں تبدیلی لائیں اور دوسروں کے کام کی تعریف کریں اور ان کے کام سے خامیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہفتہ کوئی نیا کام شروع کرنے یا کسی اور جگہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے سازگار امکانات دکھا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ اس دوران سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا منافع کمانا ممکن ہے۔ برج حوت،
اس ہفتے آپ موٹاپے یا وزن میں اضافے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں باقاعدگی سے ورزش کے ذریعے آپ کو اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس ہفتے مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو رفتار برقرار رکھنے کے لیے کم محنت کے بعد بھی اچھا منافع ملے گا، کیونکہ اس دوران سیاروں کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آپ غیر متوقع اخراجات بہت کم رہیں گے، جس سے آپ کو اپنی دولت کو کافی حد تک ذخیرہ کرنے میں مدد ملے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے خاندان میں نئے مہمان کی آمد خوشی اور خوشی کے لمحات لائے گی۔ اس سے گھر میں نت نئے پکوانوں کے ساتھ تجربات کرنے کے کچھ پرلطف لمحات آئیں گے، اور ساتھ ہی طویل عرصے کے بعد آپ کو پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اپنے کام کی جگہ پر حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ ماضی میں جو کوششیں کر رہے تھے وہ اس ہفتے کے دوران کم کوششوں سے آپ کے حق میں آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام کو آسانی سے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ہفتے نئی تکنیکوں کو سیکھ کر آپ دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ ہمیشہ صدقہ و خیرات دیا کریں اور ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔